کہ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ ہمارے مدارس میں ایک جو کورونا کے بعد یا کورونا سے پہلے سے ایک بیماری چلی ہے کہ بہت سارے طلباء 10ویں 12ویں کر لیتے ہیں حفظ کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد وہ اس میدان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ صرف حافظ ہو جانے سے کام نہیں بنے گا، آپ کو حفظ کے ساتھ، حافظ ہونے کے ساتھ ساتھ عالم بننا ہوگا، اور بہترین عالم بننا ہوگا، اور اس کے ساتھ آپ جو بھی اسکلز چاہے، آپ انجینئر، ڈاکٹر، جو بننا چاہے، آپ کے لیے الحمدللہ جامعہ ایسا نظام بنا چکا ہے کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، مگر ضرورت ہے اس کے لیے محنت کرنے کی۔ جب تک کہ مزاج محنت کا نہیں ہوگا، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، کہ اس طرح سے جہاد کرو کا مطلب سعی اور کوشش کرو جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے۔ جب تک کہ ذہن محنت کا نہیں بنے گا، جب تک کہ اپنی غفلت کو ہم ختم نہیں کریں گے، اور خاص طور پر طبقے طلباء اور علماء سے غفلت جب تک کہ دور نہیں ہوگی، اس امت کی اصلاح کے امکانات بہت کم ہیں۔ اس لیے کہ امام مالک فرماتے ہیں لا يصلح آخر هذه الامت الا بما صلح به اولو، اس امت کے اخیر میں آنے والے لوگ اسی طریقے اور اسی فارمولے سے کامیاب ہو سکیں گے جس فارمولے سے پہلے یعنی حضرات صحابہ کامیاب ہوئے، اور صحابہ دین سے وابستہ ہو کر کامیاب ہوئے، نہ کہ دین سے دور ہو کر کامیاب ہوئے۔ لہذا ہمیں اپنے دین سے دلچسپی، نمازوں کا اہتمام، قرآن کی تلاوت، قرآن کو سمجھنے کا شوق اور ذوق، قرآن کریم کو امت تک پھیلانے کا جذبہ، جب تک کہ ہم خود ہمارے علماء اور طلباء اس فکر کو نہیں اوڑیں گے اور وہ خود نوجوانوں میں جا کر محنت نہیں کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا نوجوان یہ دوسرے لوگوں کی صحبت میں چلا جائے گا، اور جب صحبت بگڑے گی تو صحبت کے بگڑنے کے بعد انسان کے بننے کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ کا ایک ملفوظ پڑھ رہا تھا میں، حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت کے شیخ تھے، ان کے مجلس میں ذکر ہوا کہ اس زمانے کے حالات کیا ہے اور ان حالات سے کس طرح سے امت کو نکالا جائے، تو حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری صاحب نے کہا کہ بھائی اس وقت جو دنیا ہے، اس دنیا میں مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ مسلمانوں میں اخلاق اور اخلاص کا فقدان ہے۔ ہمارے اخلاق بھی اچھے نہیں اور ہم میں اخلاص بھی نہیں پایا جاتا ہے۔ جب اخلاق اور اخلاص نہیں تو ظاہر سی بات ہے آگے کام بڑھ نہیں سکتا ہے۔ تو حضرت مولانا علی میاں صاحب فرماتے ہیں، ہم نے سوال کیا کہ حضرت اخلاق اور اخلاص اس کی اصلاح کیسے ہوگی کہ اخلاص بھی پیدا ہو جائے اور اخلاق بھی اچھے ہو جائے، تو حضرت نے کہا یہ اس وقت ہوگا جب اللہ کی محبت کا دیا دل میں روشن ہوگا۔ تو فرماتے ہیں پھر ہم نے سوال کیا کہ حضرت یہ اللہ کی محبت حقیقی کا دیا دل میں کیسے روشن ہوگا، تو آپ نے فرمایا دو کام کرنے سے اللہ کی محبت دل میں اجاگر ہوتی ہے، ایک اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنے سے، اور دوسرا کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے سے۔ کہا جب کثرت سے اللہ کا ذکر ہوگا، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو گے تو اللہ کی محبت آئے گی، اور جب اللہ کی محبت آئے گی تو اس کی برکت سے اخلاص آئے گا، اور جب اخلاص آئے گا تو اخلاق خود بخود سدھر جائیں گے۔ تو یہ ترتیب ہے ہمارے اس زمانے کے، جن کو ہم کہہ سکتے ہیں دل کے ڈاکٹر، اصلاح قلب کی جنہیں اللہ رب العزت نے مہارت عطا فرمائی، ان لوگوں نے ہمیں یہ فارمولہ بتایا، انہوں نے گویا کہ ہمیں یہ ڈوز دیا کہ اس کے ذریعے سے آپ اپنے معاشرے کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ لہذا آج ہم اٹھے بیٹھے
اللہ کا ذکر کرنے کے بجائے اٹھتے بیٹھتے کرکٹ کا ذکر، فٹ بال کا ذکر، اٹھتے بیٹھتے فلم اسٹاروں کا ذکر، اٹھتے بیٹھتے تیری میری کرنا، اس کی غیبت اس کی غیبت، اور پتہ نہیں کیا کیا ایسی بیہودہ حرکتوں میں ہم مبتلا ہے کہ اللہ کی پناہ. جبکہ ہماری زندگی ہونی چاہیے کہ ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پڑھا ہم اس کے عادی بن جائیں. حضور نے ایسا دین مجھے اور آپ کو عطا فرمایا کہ ہم صبح اٹھنے سے لے کر رات میں سونے تک ہمیشہ اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو معمور رکھ سکتے ہیں اگر رکھنا چاہے تو. ہر موقع کے ذکر حضور نے ارشاد فرمائے. صبح اٹھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جیسے اٹھو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. لیکن 99% مسلمان نہیں پڑھتا ہے. کوئی بائی چانس کبھی پڑھ دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں. چھوٹی سی دعا ہے مگر ہمیں توفیق نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس کا عادی بنانے کی کوشش ہی نہیں کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے تھے تو اٹھتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھتے تھے جس میں دعائیں ہیں سب. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی دعائیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، حضور نے کہا 3 مرتبہ اگر کوئی پڑھے گا تو شام تک اگر سانپ بھی کاٹے گا تو اس کے زہر کا اثر اس کو نہیں ہوگا. جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز. تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں. ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں. علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت. تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں. قاسمی حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت کا بھروسے مند مرکز. حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر کال کریں.